بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، آج کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں ایک ایسے علمی فکری مناظرے پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ جس نے ادبی مذہبی حلقوں کو کافی توجہ حاصل کی ہے۔ میری مراد ہے مفتی شمائل ندوی صاحب اور شاعر جاوید اختر صاحب کے درمیان الہاد کے موضوع پہ جو مناظرہ ہوا۔ آج اسی مناظرے پہ تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد حوزہ علامہ ظاہر عباس زیدی صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ، آپ نے بھی موقع دیا کہ اس موضوع پر گفتگو ہو سکے۔ پہلے سوال تو یہ ہے کہ مناظرہ آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے مناظرے یا فکری مکالمے لوگوں کو، خصوصاً جوانوں کو، توحید کے بارے میں، مذہب کے بارے میں سوچنے پہ آمادہ کرتے ہیں یا مزید کنفیوژن میں اضافہ ہوتا ہے اس سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک آپ یوں کہہ لیں کہ اس قسم کے سوال کے بارے میں اپنا جواب ایک اپنا منفرد رکھتا ہوں اس حوالے سے کہ سوالات معاشرے میں اگر اٹھیں تو میں اس کو خوشائند سمجھتا ہوں۔ صحیح۔ اور معاشرے میں آپ کہیں کہ ایک علمی لیول کو اگر آپ شفٹ کرنا چاہتے ہیں ایک بلندی کی طرف، اور ایک معاشرے کو علم کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سوال اٹھنا، اعتراضات ہونا، یہ بہت زیادہ جو معاشرے میں موجود ایک کیپیسٹی ہوتی ہے نا، فکری جمود فکری جمود جو وہ توڑ کر پھر علم کی طرف رجحان پیدا کرنا، یہ اعتراضات انسان کو بہت اچھے طریقے سے توجہ دلاتے ہیں۔ اگر انسان عادی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی عادی زندگی میں مصروف ہے، اب کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی فارغ ہے، کوئی مثلا مختلف، اس کو کوئی اس بات کی ضرورت کا احساس نہیں ہوتا کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، مجھے کلام کی بحثیں حل کرنی ہیں، مجھے اپنے دین میں غور و فکر کرنا ہے۔ وہ اس کو ضرورت اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتا ضروری طور پر، لیکن جیسے ہی اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، جیسے ہی اس کو چیلنج کیا جاتا ہے، جیسے ہی اب وہ اس کی فکر کام کرنے لگ جاتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے۔ ایک دفعہ تھوڑا سا ہلتا ضرور ہے، لیکن پھر وہ رجوع کرتا ہے، ماہر کی طرف جاننے کی کوشش کرتا ہے یا کتاب پڑھنے کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ بہت خوشائند ہوتی ہے ایک معاشرے کو حرکت دینے کے لیے، اس کے لیے ایک اچھائی کی طرف، ایک ترقی کی طرف، ایک پیش رفت کی طرف۔ میں اس کو بڑا خوشائند سمجھتا ہوں، اور اس قسم کے مناظرے جو ہیں واقعاً ایک جوان کو توجہ دلاتے ہیں کہ وہ دین کے بارے میں ایک اچھی جو ہے وہ اپنے مفاہیم کو حل کرے اور اس کے اندر بہتری لے کر آئے۔ اور اس کی ایک بڑی مثال میں واقعاً دیتا ہوں اس بات میں۔ آپ دیکھیں، یہ جو برہان اس مناظرے میں تذکرہ ہوا، جس میں ممکن الوجود کا تذکرہ ہوا، واجب الوجود کا تذکرہ ہوا، آپ خود اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر ہم اس مناظرے سے ہٹ کے فضا میں چلے جائیں اور عوام کے لیے، اپنے طلاب کے لیے، یا جو ہمارے مخاطب ہیں ان کے لیے اگر وضاحت کریں تو وہ کہیں گے چھوڑے پریں، یہ ہمارے سر سے اوپر سے گزرنے والی باتیں ہیں، تو وہ توجہ نہیں کریں گے۔ دوسرے آرگومنٹس کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے، جیسے برہان نظم ہے مثال کے طور پہ، یا برہان حدوث ہے، مثلا برہان حرکت ہے، ان کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ کنٹنجنسی آرگومنٹ جو ہے، اس کی طرف توجہ جو ہے وہ کم کرتے ہیں۔ لیکن اس مناظرے کے بعد آپ دیکھیں کہ ہر وہ بندہ، چاہے اس نے فلسفہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، چاہے وہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہے یا پڑھا ہوا نہیں ہے، چاہے وہ جو ہے وہ دین اسلام سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، چاہے وہ جوان ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ خاتون ہے، ہر جگہ کے اوپر بحث یہ ہو رہی ہے کہ کنٹنجنسی کسے کہتے ہیں، صحیح، کنٹنجنسی آرگومنٹ کسے کہتے ہیں۔ اب اس پہ بحث ہو رہی ہے، چونکہ اس میں ایک ویک پوائنٹ جو مناظرانہ طرز کے اندر جو سامنے آیا، میں اس کو مناظرانہ کہوں گا، اگرچہ یہ اگر ایک علمی گفتگو کے طور پر لیا جائے تو جاوید اختر صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ مجھے اس کنٹنجنسی جو ٹرم ہے اس کا نہیں پتا۔ تو مناظرے کے اندر یہ ویک پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ آئے ہیں، اتنا عرصہ آپ کو دیا گیا تیاری کا، ایک علمی ڈیبیٹ ہونی ہے، لیکن آپ جو ہیں وہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ہوم ورک کر کے نہیں آئے، اور جو خدا کے وجود پر آرگومنٹ دیے جاتے ہیں ان کے اوپر ورک کر کے نہیں آئے ہیں، اور اتنے بڑے آپ میڈیا کے سامنے بیٹھ کے ایک چھوٹی سی ٹرم کے جو خدا کے بارے میں گفتگو کرنے کے اندر استعمال ہوتی ہے، کنٹنجنسی آرگومنٹ،
اس میں آپ جو ہیں اس نابلد ہیں. اعتراف کر لینا ایک انسان کے آپ یوں کہہ لیں بڑے پن کا، اخلاقی طور پر بڑے پن کا ایک علامت ہوتی ہے. لیکن جب علمی ڈیبیٹ اور مناظرہ اور اس طریقے سے ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کو ایک کمزور پوائنٹ سمجھا. اسی وجہ سے ہر جگہ پر یہ بحث ہونے لگ گئی صحیح کہ یہ کنٹنجنسی کیا ہے، کنٹنجنسی کیا ہے. پھر توضیح دینا شروع ہو گئے. اہل سنت کے علماء جو ہیں اس کو وضاحت کرنے لگ گئے. ہمارے تشیع کی طرف سے جو ہے وہ ریویو آنے شروع ہوئے. کنٹنجنسی اب ہر بندہ سننے کے لیے آمادہ ہے کہ کنٹنجنسی کس بلا کا نام ہے. اب آپ دیکھیں اس مناظرے، اگر یہ مناظرہ نہ ہوتا، اگر یہ گفتگو نہ ہوتی، اگر کنٹنجنسی آرگومنٹ کے اوپر اس طرح کا ریبٹل نہ ہوتا تو یہ مفہوم اسی طریقے سے بالکل صاف شفاف پڑا رہتا اور کوئی عام بندوں میں سے اس کو سمجھنے کی طرف کوشاں نہ ہوتا. لیکن ایک بڑا میدان فراہم ہو گیا. اب ہم آسانی کے ساتھ کنٹنجنسی اصطلاح بول رہے ہیں اور جیسے ہی ہمارے منہ سے کنٹنجنسی لفظ نکلتا ہے فوراً توجہ کر لیتے ہیں کہ اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. ویڈیو رک جاتی ہے وہاں پہ اور توجہ کے ساتھ ہمارا جوان جو سن رہا ہے. تو لہٰذا اس قسم کے جو مناظرے، گفتگو، ماحول علمی، توہین والا نہیں، مناظرات جو جدل غیر احسن ہے، جس میں فقط ایک دوسرے کو غلط انداز میں زیر کرنا اور نیچے گرانا اور برتری حاصل کرنا، وہ نہیں. علمی ڈیبیٹ، جس طرح یہ ایک بڑا اچھا ماحول تھا کہ کنٹرولڈ، آپ اپنے اپنے ٹائم کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں، اپنے مدعا کو پہلے ثابت کریں، پھر اس کے بیان کریں، پھر اس کے بعد کاؤنٹر کویسچن کریں، پھر لوگوں کی طرف سے سوال آنے چاہیے. بہت ہی خوبصورت ایک فضا تھی. میں تو بلکہ خود مفتی شمائل نے بھی مناظرے کے بعد کہا، باقی علماء نے بھی کہا، اور ہم بھی اپنے تائیں جو ہیں اس بات کو تائید کرتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں کہ واقعی اس قسم کی فضا ہر جگہ پہ ہونی چاہیے. اگر کوئی ملحد ہے وہ تحمل رکھے اپنے اندر، اگر ایک مذہبی شخصیت ہے وہ بھی تحمل رکھے اپنے اندر. ایک دوسرے کی بات کو تحمل سے سنیں، تحمل سے رد کریں، تحمل سے دلائل لے کر آئیں. اس سے کیا ہوگا؟ جو حقیقت پسند افراد ہیں اور حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ آسانی سے فیصلہ کر پائیں گے کہ حق کس کے ساتھ ہے اور باطل کہاں پر ہے. تو ابھی ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ بلکہ شروع کرتے ہیں مقدمے سے. شروع میں مفتی صاحب نے جو مقدمہ پیش کیا کہ آپ کے نظر میں اگرچہ وہ خوبصورت مقدمہ تھا، بہت سارے افراد نے واقعوں سے متاثر بھی ہو گئے، لیکن انہوں نے ایک بات کہ بہت سارے افراد ابھی تک ان کے لیے بات واضح نہیں ہوئی کہ آپ اس میں سائنسی جو ہے وہ دلائل پیش نہ کریں. تو کیا خدا کو ثابت کرنے کے لیے سائنسی دلائل ہم پیش نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، جو انہوں نے معیار اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کرائٹیریا ذکر کیا تھا ایک بحث کا، وہ بالکل منطقی تھا. یہ بات درست ہے. دیکھیں، میں نے یہ پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا ہے، یہاں پر اس کا تکرار کرتا ہوں، آپ کا سبجیکٹ طے کرے گا کہ اس کے بارے میں بحث کرنے کے لیے جو آپ نے روش اور آرگومنٹ استعمال کرنے وہ کس قسم کا ہونا چاہیے. اگر آپ ریاضی کے مسائل اور جیومیٹری کے مسائل حل کر رہے ہوں گے تو آپ وہاں پر سائنٹیفک میتھڈ سے استفادہ نہیں کر سکتے. کیوں وہاں پر سائنٹیفک میتھڈ سے آپ استفادہ نہیں کر رہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کا موضوع سائنٹیفک نہیں ہے، آپ کا موضوع جو ہے وہ عقلی ہے. بس سبجیکٹ طے کرتا ہے کہ آپ کا میتھڈ کیا ہونا چاہیے. آپ کا پھر آرگومنٹ اسی سبجیکٹ کے لیے جو ہے وہ کی نوعیت کا اور اس کی مناسبت سے ہونا چاہیے. ہمارا جو خدا کے اوپر جو کلیم موجود ہے کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے، کریٹر ہے، تو وہاں پر ایگزسٹنس کے ساتھ جو ایک ایٹریبیوٹ ذکر کی جاتی ہے خدا کی اور صفت ذکر کی جاتی ہے وہ یہ کہ خدا جسم و جسمانیت سے منزہ ہے. خدا جب کہا جاتا ہے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ نہ زمان رکھتا ہے، نہ مکان رکھتا ہے، نہ جسم رکھتا ہے، نہ جسمانیت رکھتا ہے، یعنی وہ مادی ہے ہی نہیں. یہ کلیم کے اندر شامل ہے. تو جب ایک ایسی ذات کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو فزیکل نہیں ہے، یعنی کلیم ہی اصل فزیکل نہیں ہے نا، صحیح. تو اب یہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ موضوع کے مطابق آرگومنٹ ہونا چاہیے. سائنس جو ہے وہ اپنی روش بتا چکی ہے. کیا کہ میں ایک مادی ایگزسٹنس ہوگی، ایک فزیکل اور مٹیریل ورلڈ ہوگی، اس کے بعد میں اس کے احکام بیان کروں گی. یعنی پہلے ایک مادی ہونا چاہیے اور پھر اس کے احکام بیان کریں گے. اور پھر مادی چیز جو ہے اس کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بھی آپ کیا کریں گے؟ اس میں
سائنس کا سہارا لیں گے، چونکہ مادی چیز آبزرویشن کے اندر آتی ہے، اور جو چیز آبزرو نہیں ہو رہی ہے آپ اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، اس کے تمام جو لوازمات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن خدا کے بارے میں تو یہ کلیم ہی نہیں ہے اس میں. ہاں، ایک منطقی طریقہ بن سکتا ہے، جیسے رچرڈ ڈاکنز نے دا گاڈ ڈیلوژن کے اندر یہ طریقہ اپنایا بھی ہے، لیکن وہ طریقہ بے سود ہے. وہ کیا ہے؟ آپ ثابت کریں کہ خدا کی بحث بھی کیا ہے، وہ سائنٹیفک ہے. اچھا، اس کو ثابت کریں کہ سائنس کا موضوع بن سکتا ہے خدا کے بارے میں جب آپ بحث کریں گے، یعنی خدا کو فزیکل ثابت کرنے کی کوشش کریں، اس معنی میں کہ یہ خدا جس کو آپ مانتے ہیں وہ فزیکل ایک ایگزسٹنس رکھتا نہیں، ہے. سوال یہ تھا کہ آپ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین آسمان کی خلقت کا ذکر قرآن بیان کرتا ہے جو آیات تکوینیہ ہے. تو کیا یہ بھی ایک سائنسی موضوع نہیں ہے؟ اگر انسان ان کو سائنسی طور پر سمجھ لیں تو اللہ کی جو آیات ان کو سمجھنے میں اور خدا کے وجود پہ انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. بالکل. میں یہ بات مکمل کر کے بہت اچھا آپ نے نقطہ جو ہے وہ اٹھایا ہے، اسی کے ساتھ ہی ریلیٹ ہے. وہ یہ کہ دیکھیں، آپ اگر خدا کو فزیکل ایگزسٹنس کے ساتھ جوڑیں گے، اس کے لیے ثابت کریں گے کہ اس دائرے، اس مادی کائنات کے اندر آتا ہے، تو پھر آپ اس کو سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے جو ہے وہ ثابت کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ طریقہ جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں، کہ بعد والی بحثوں میں شاید یہ نقطہ آئے. میں اس کو مزید کھولوں گا کہ کیوں خدا جو ہے وہ سائنس کے دائرہ کار میں نہیں آتا، اس کو آپ فزیکل کسی بھی طریقے سے نہیں بنا سکتے. اگر آپ خدا کو مثلا فزیکل ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس جان کا حصہ ہے. اگر اس جان کا حصہ ہوگا تو سوال تو وہیں اپنی جگہ باقی ہوگا کہ بعد میں اس کی وضاحت آئے گی کہ ہم تو یہی بات کر رہے ہیں کہ اس کائنات کی ایگزسٹنس جو ہے اس وقت ہوگی، یہ ایگزسٹ اس وقت کرے گی کہ یہ ایک ایسی جگہ پر رکے جا کر کہ جو انڈیپینڈنٹ ہو، کسی پر ڈیپینڈ نہ کرتی ہو. لہذا وہ انڈیپینڈنٹ جو ذات ہوگی وہ انڈیپینڈنٹ کبھی مٹیریلسٹک نہیں ہو سکتی، وہ فزیکل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر فزیکل ہوگی سوال اس کے اوپر وہی کنٹنجنسی آرگومنٹ والا جو ہے وہ آ جائے گا. پس اس اعتبار سے رچرڈ ڈاکنز نے اور رچرڈ ڈاکنز سے متاثر بعض افراد نے خدا کو فزیکل ثابت کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ بالکل بے سود ہے. عقلی طور پر آپ جو ہے اس کو باطل ثابت آسانی سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ خود جو ہے ماہر ترین سائنسدان جو ہیں، جو نوبل پرائز جیتے ہوئے ہیں، یعنی کوئی عام سائنسدان نہیں ہے، میں ان کو کئی پروگراموں میں ذکر کر چکا ہوں، بار بار تکرار کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے چونکہ بار بار اس نقطے کو جب اٹھایا جاتا ہے. وہ یہ کہ خود اعتراف کر رہے ہیں سائنسدان کہ سائنس جو ہے وہ الٹیمیٹ کوسچنز کا جواب نہیں دے سکتی. بڑے بڑے سائنسدان ہیں، مثال کے طور پہ آپ جانے پیٹر میڈاوار ہے، اپنی 2 کتابوں کے اندر جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ ذکر کرتا ہے. ایک دا لمٹس آف سائنس اس کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر کے کہتا ہے کہ یہ الٹیمیٹ کوسچن کا جواب نہیں دیتی ہے. اسی طریقے سے اپنی ایک اس کی کتاب ہے ایڈوائز ٹو اے ینگسٹ سائنٹسٹ. اس کے اندر یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سائنسدان اپنے آپ کو بے آبرو کرنا چاہتا ہے تو سب سے آسان اور تیز راستہ ہے وہ یہ کہ دعویٰ کر دے کہ سائنس ہر سوال کا جواب دیتی ہے. کہ پیٹر میڈاوار کہہ رہا ہے. پیٹر میڈاوار کون ہے؟ جو نوبل پرائز جیتا ہوا. آپ اس کی کتاب ایڈوائز ٹو ینگ سائنٹسٹ جو ہے اس کو جا کر دیکھیں. اس طرح مثلا آپ دیکھ لیں شروڈنگر، ایک بہت بڑا نام کوانٹم فزکس کے اندر، وہ بھی اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ سائنس جو ہے وہ بہت بعض سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی. وہ سوال یہی ہے کہ جو دین اور خدا کے متعلق جو سوال اٹھائے جاتے ہیں. اسی طرح اسٹیفن جے گولڈ ایک نام ہے، وہ بھی اسی طرح بات کریں، بہت بڑا نام ہے. کارل پوپر جو فلسفی آف سائنس کا ایک بڑا نام ہے، اور سائنسی میتھڈ کیسا ہونا چاہیے، ایک سائنٹیفک چیز، ایک سائنٹیفک تھیوری کو پرکھنے کا اصول کیا ہونا چاہیے، اس کو کارل پوپر نے بیان کیا ہے. فالسیفائبلٹی کا جو ایک معیار بیان کیا تھا، وہ بھی کہتا ہے الٹیمیٹ کوسچن کا جواب جو وہ سائنس نہیں دے سکتی ہے. تو جب اتنے ماہرین کہہ رہے ہیں تو یہ جو ملحد سائنسدان ہیں، یہ جو ملحد ہیں، جو سائنسدان بھی نہیں ہیں، وہ بلا وجہ زور لگا رہے ہیں کہ سائنس کے ذریعے ہم خدا کی نفی کریں گے نا، وہ دائرے سے ہی اصلاً خارج ہے. آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، وہ جو آپ نے کہا کہ بلاخر قرآن کے اندر جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ آپ کائنات میں تدبر کریں، تفکر کریں، آیات اور نشانیوں کو دیکھیں تو یہ خدا کے قریب کر دیتے ہیں. ہاں، وہ خدا کے قریب کرتا ہے، یعنی اس کائنات کے اندر تدبر و تفکر کرنے سے انسان خدا کے قریب ہوتا ہے. یہ سائنٹیفک آپ اس معنی میں کہ سائنس کے ذریعے ہم خدا کو ثابت کر رہے ہیں، نہ، یہ ایسا نہیں ہے. یہاں پر عقل دخالت کر رہی ہے.
یعنی ہم جب اس کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس مشاہدے کے اندر ہم اس کائنات کو اتنا فائن ٹیون دیکھتے ہیں، اس کو اتنا زیادہ پیچیدہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے بے ساختہ یہ تصدیق کر دیتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ عقل ہی کے ذریعے خدا کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ خالص سائنٹیفک میتھڈ نہیں ہے کہ آبزرویشن کر کے لیبارٹری کے اندر آ کر اس کو ٹیسٹ کر کے ثابت کرنا کہ ہاں یہ ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے۔ جیسے مثلا انہوں نے مثال دی تھی مفتی شمائل صاحب نے کہ آپ اگر پلاسٹک کو ڈیٹیکٹ کرنے والی جو مشین ہے اس کے ذریعے آپ کسی اور چیز کو ثابت کرنے لگ جائیں کہ جو اس کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کرتا، تو آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے یا اس کے لیے استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ جو پلاسٹک کی ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے وہ کسی اور چیز کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے، سائنس کس چیز کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے؟ فزیکل چیزوں کو، اور خدا جو ہے وہ فزیکل نہیں ہے۔ صحیح۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جاوید اختر صاحب نے جو جوابات دیے، تو ایک بنیادی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جس ملحد کی بھی آپ گفتگو سنیں یا مناظرے کو آپ دیکھتے ہیں، جیسے اقبال صاحب ہیں یا بھی جاوید اختر صاحب ہیں، بہت سارے افراد ہیں، ہر کسی کی دلیل مختلف ہوتی ہے یا ان کی بات مختلف ہوتی ہے۔ اب مثلا دینداروں کی طرف آئیں تو کم از کم کچھ دلائل ہیں، جیسے برہان نظم ہے یا برہان حدوث ہے یا وجوب امکان ہے، یہ وہ مشترکہ دلائل ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی مشترک کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا ایتھیزم کوئی مکتب نہیں ہے؟ دیکھیں، ایتھیزم ایک مکتب کے عنوان سے تو آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک مثلا آپ کہہ لیں کہ ایک تحریک ہے، مثلا کسی بھی کچھ نہ کچھ محرکات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ افراد جو ہیں وہ ایتھیزم کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ ایک فکر ہے، بعض وجوہات کی وجہ سے انسان اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور الحاد کی طرف جانا جو ہے اس کے محرکات مختلف ہیں، اسی وجہ سے ان کے آرگومنٹ بھی جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ کہ جو اپنی زندگی میں بہت ساری مصیبتیں دیکھتا ہے اور اس مصیبت کی وجہ سے وہ خدا کا انکار کر دیتا ہے، تو اس سے آپ جب بھی گفتگو کریں گے وہ کبھی آپ سے لاجیکل گفتگو نہیں کرے گا، وہ آپ سے فلسفیکل گفتگو نہیں کرے گا، وہ آپ سے جو ہے وہ ایک سائنٹیفک گفتگو بھی نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ انہی مصیبتوں کا تذکرہ کرے گا کہ جس کی وجہ سے اس نے خدا کا انکار کیا۔ آپ چاہے جتنی مرضی یا تیاری کر کے چلے جائیں، آپ جتنی مرضی یا برہان جو ہے وہ اقامہ اس کے سامنے کرتے رہیں، لیکن وہ جو چیز اس کو مشکل بنا رہی ہے اس کے لیے، وہ اسی پہ ڈٹا رہے گا اور اسی کو دلیل کے طور پر لے کر آئیں گے۔ آپ نے اس کی مثال جو ہے وہ کیا دیکھی ہے؟ خود اسی مناظرے میں دیکھی ہے کہ ادھر سے مفتی شمائل صاحب جو ہیں وہ فلسفیانہ دلیل، جو مضبوط ترین دلیل ہے خدا کی اس بات کے اوپر، خدا کے وجود کے اوپر، وہ بڑی بہترین تیاری کے ساتھ اچھے قالب کے اندر اس کو ڈھال کے عام فہم بنا کر جو ہے اس کو پیش کرتے ہیں۔ کنٹنجنسی آرگومنٹ جو ہے، ممکن وجوب و امکان والا جو برہان ہمارے فلسفہ اسلامی میں اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ آخری مناظرے کے ٹائم تک جو ہے وہ اس آرگومنٹ کے اوپر تبصرہ نہ کر سکے۔ کیا وجہ تھی؟ چونکہ ان کے لیے یہ مسئلہ ہی نہیں تھا کہ میں نے خدا کو ایک فلسفی دلیل سے، عقلی دلیل کے ساتھ جو ہے اس کو ثابت کرنا ہے۔ وہ جو مشکلات انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھی تھیں یا انہوں نے کسی کی زندگی میں دیکھی ہیں، اور ان کے ذہن میں پھر کچھ سوال اٹھے، ان سوالوں کو انہوں نے دلیل بنا دیا کہ مثلا جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ انہوں نے خدا کے نفی کے اوپر جو دلیل جس کے اوپر فوکس رکھی وہ کیا ہے کہ بچوں کے اوپر غزہ میں جو ہے ظلم ہو رہا ہے، پس اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے۔ اور پورے اس اکیڈمک سلسلے کو کہ جو کہ خدا کی نفی یا خدا کے اس بات میں طے کیا جاتا ہے، اس کی طرف وہ 1% بھی نہیں آئے ہیں۔ وہ یہی حالت تھی، باقی ملحدوں کی بھی یہی حالت ہے۔ پاکستان کے اندر مثلا جو بعض ملحد یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں، بعض ملحد تو ویسے ہی، مثلا بعض میں نام نہیں لیتا ان کا، کہ کئی جگہ پر ان کو لاجواب کیا گیا، کئی جگہ کے اوپر ان کے آن لائن، اس کے اپنے چینل کے اوپر بھی یہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، جگہ جگہ پہ ان کو جواب ملے، بچوں تک نے اس کو جواب دیا، بچے اس کی وجہ سے مشہور ہو گئے جو الہادی شبہات و اعتراضات کے جواب دینے والے تھے۔ لیکن آپ دیکھ لیں وہ جب بھی ڈیبیٹ شروع کرتا ہے انہی سوالوں سے کرتا ہے۔ کیا ہے؟ اس نے بس یوٹیوب کے ذریعے اپنے خرچہ چلانا ہے، چونکہ اس نے پاکستان چھوڑا ہے، اب باہر جا کر رہ رہے ہیں، وہاں نوکریاں اتنی زیادہ نہیں مل رہی ہیں، تو اسی طرح آپ دیکھ لیں باقی بھی افراد جو ہیں کر رہے ہیں۔ زیادہ ان کا فوکس جو ہوتا ہے نا وہ پریکٹیکل جو مثالیں ہیں ان کو بیس بنا کر خدا کے اوپر سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں، اکیڈمک لیول پہ آ کر یا عقلی طور پر کہ جو کہ اصل منطقی طریقہ ہے خدا کے اس بات کے نفی کا، وہ طے کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔
لیکن بات یہ ہے کہ جو غزہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی، لوگوں کے لیے ایک محسوس اور ملموس چیز بھی ہے. اب دیکھیں بہت سارے افراد یہ سوالات کرتے ہیں، اب خدا تو اس ظلم کو روک بھی سکتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، خدا جانتا بھی، اس کے باوجود خدا نے نہیں روکا. اور اس حوالے سے مفتی شمائل صاحب کے جو جوابات کے اندر بھی ہم نے ایک نقص دیکھا کہ یعنی گویا یوں لگ رہا تھا کہ ان تمام ظلم کی اصل وجہ ہی خدا ہے. کیا اسی طرح انہوں نے بیان کیا یا وہ اپنی بات کو سمجھا نہیں سکے؟ دیکھیں، جب ایک لائیو ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اس میں ظاہر سی بات ہے انسان مختلف جہات سے سوچ رہا ہوتا ہے. اگلے جو بندہ گفتگو کر رہا ہے اس کو بھی اس نے دیکھنا ہے، اپنے دلائل کو بھی ساتھ ساتھ منظم کرنا ہے. تو بعض اوقات بعض جہات سے جو ہے وہ غفلت ہو جاتی ہے، وہ اس میں کوئی مذائقہ جو ہے وہ نہیں پایا جاتا. لیکن دو اہم پوائنٹ کی طرف انہوں نے جو اشارہ کیا، اصل جواب وہی تھا. صحیح. ہاں، اس کو مزید تبیین کی ضرورت. اصل تبیین ہوتی تب جب وہ مقابل میں کوئی علمی گفتگو کرتے. وہ جو ہے وہ علمی نکات اٹھا رہے ہیں مفتی شمائل صاحب، اور جناب جاوید اختر صاحب جو ہیں وہ اپنے اس دعوے کو بار بار دہراتے جا رہے ہیں. کوئی بحث ہو ہی نہیں رہی نا. مثلا وہ آ کر بتاتے کہ مثلا جو انہوں نے کہا کہ دیکھیں انسان فری ول رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. فری ول رکھتا ہے. تو ایک بندہ اپنی اس مرضی کو کیا کر رہا ہے؟ برائی میں استعمال کر رہا ہے. تو اب اگر اس کو روکا جائے گا تو اس کی مرضی کے خلاف آپ جا رہے ہیں نہیں جا رہے. میں نے یہاں پہ ایک پروگرام میں اس کو اس طریقے سے بیان کیا کہ آپ دیکھیں، کوئی بھی انسان اپنے وجدان کی طرف رجوع کرے، اپنے اندر جھانک کر دیکھے، اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا، اس کو فضیلت محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یعنی وہ اپنے لیے فضیلت کاؤنٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کہ میں دیکھیں میں اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہوں، میں جو ہے میرے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میں جو چاہوں فیصلہ کر لوں، میں پرکھتا ہوں پہلے حقیقت کو پھر فیصلہ کرتا ہوں، میرے اوپر کسی کا زور نہیں ہے، مجھے کوئی مجبور نہیں کرتا ہے. اس کو ایک فضیلت کے عنوان سے پیش کرتے ہیں. جب ایک فری ول فضیلت ہے اور خدا نے بھی انسان کو جو ہے فری ول دے کر بھیجا ہے، ہمارا جو کلیم ہے وہ بھی یہی ہے کہ اگر کریٹر ہے جو کہ ہم مانتے ہیں، اس کریٹر نے اس احسن تقویم انسان کو کیا کیا ہے؟ فری ول دے کر بھیجا ہے. اور قرآن کے اندر جگہ جگہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. خدا نے کہا کہ میں نے تمہیں اب ہدایت دے دی ہے، راستہ دکھا دیا ہے، اچھائی کا کیا ہے، برائی کا کیا ہے. اب فری ول، تم چونکہ اسی فری ول کی وجہ سے پوری مخلوقات پر افضل ہو. ملائکہ جو ہیں وہ خدا کے فرمان کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں، جو جانور ہیں وہ ٹھیک ہے ایک حد تک کا فری ول رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنی جو غریزے ہیں، اپنے جو ان کے وہ آپ کہہ لیں جو خواہشات ہیں اس کے وہ اسیر ہیں، اس سے باہر وہ نہیں نکل سکتے. لیکن انسان جو ہے فری ول رکھتا ہے، اس کا درجہ بہت ہائی لیول کا ہے. یہ اپنے جو عادتیں ہیں اس کے خلاف بھی جا سکتا ہے، سماج کے اندر جو رسم و رواج ہوتی ہیں اس کے خلاف بھی جا سکتا ہے. یعنی اس کی پاور جو ہے وہ زیادہ ہے. لہذا اسی وجہ سے اس کو مقام حاصل ہے اس کائنات کے اندر، کہ جانوروں پر اس کو مقام دیا جاتا ہے، کائنات کے اندر اس کو مقام دیا. پر فری ول ایک کیا ہے؟ ایک فضیلت ہے. اب اس فری ول کے ذریعے اس کا لازمہ کیا نکلتا ہے؟ فری ول کا، فری ول کا یہ ہے کہ میں نے تمہیں دے دیا ہے یہ فری ول، اب تم نے اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا ہے. ہاں یہ دھیان رکھنا کہ اگر تم نے اپنی مرضی سے برائی کا انتخاب کیا تو تمہیں سزا ملے گی. آپ تھوڑا سا اس کو خدا سے ہٹ کر بھی سوچیں کہ ایک والد اپنے بچے کو کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے میں سب وسائل فراہم کرتا ہوں، اپنی مرضی سے فیصلے کرو اپنی زندگی کے. یہ برا راستہ ہے، یہ لوگ یہ برے ہیں، یہ والے کام نہیں کرنے، یہاں نہیں جانا، یہ سارا کچھ بتا دیتا ہے. اور یہ ساری چیزیں اس کے لیے مشخص پورا پلان اس کے ساتھ ڈسکس کر دیتا ہے زندگی کا. اور پھر اس کو یہ کہتا ہے کہ فیصلہ تم نے خود کرنا ہے، لیکن اگر تم برائی کے راستے پر چلے تو میں اس وقت تو تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن اگر تم نے اپنی مرضی سے اس راستے پر چلنا، اپنی مرضی کو بنیاد بنا کر چلے تو بعد میں پھر میں اس کو سزا دوں گا. تو انسان کیا ہے کہ یہاں پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اس کا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اس باپ نے اس بچے کے لیے کیا ہے؟ میدان فراہم کیا ہے کہ یہ تربیت حاصل کرے کہ اپنے آپ فیصلہ کر سکے، خود سے اچھائی کا راستہ انتخاب کرے، خود سے برائی کو برا جان کر اس سے رکے، میری رکاوٹوں سے نہ رکے. درست ہے؟ بالکل.
ابھی بھی آپ تربیت وہاں فیملی کے مسائل کے اندر دیکھیں، آپ سر پر چڑھ کر اپنے بچوں کو روکتے رہیں برائی سے اور اچھائی پر عمل کرتے رہیں تو بچہ زیادہ تربیت یافتہ ہوتا ہے، یا آپ اس کو میدان فراہم کر کے دور سے بیٹھ کر اس کو ہدایات دیتے رہیں اور جہاں پر غلطی کرے وہاں پر غلطی اس کو پھر بعد میں اس کو بتائیں، بیٹا دیکھا میں نے منع کیا تھا نا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اب تم نے کام کیا ہے تو اپنے اس کا نقصان بھی ہوا ہے، اب سمجھ جاؤ اب دوبارہ اس راستے پہ نہیں چلنا ہے۔ یہ بچہ زیادہ تربیت یافتہ ہوتا ہے، معاشرے کے لیے زیادہ مؤثر واقع ہوتا ہے۔ تو خدا نے اس انسان کو جو ہے فری ول دے کر اسی طریقے سے بھیجا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے، ایک انسان ظلم کا انتخاب کر لیتا ہے، خدا کی ہدایات اس کے سامنے ہیں، وہاں کے جو مؤثر افراد ہیں، سنجیدہ افراد ہیں، نیک انسان ہیں، وہ بھی اس کو سمجھا رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہی اس کے، وہ کہہ رہا ہے نہیں میں نہیں کرنا۔ نیتن یاہو کو نہیں پتا کہ بچوں کو مارنا غلط ہے؟ پتا ہے۔ کیا اس کی اپنی جو یہودی مذہب کے اندر جو ان کی مقدس کتاب ہے تورات، تلمود، مختلف جو ان کی کتابیں ہیں، مثلا ایک اس کے اندر آیا یہ نہیں لکھا ہے کہ ظلم برا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے؟ آیا دوسرے ممالک کے لوگوں نے اس کو فون کر کر کے نہیں کہا کہ بچوں کو اور عورتوں کو قتل نہ کرو؟ تو وہ پھر بھی ڈٹا ہوا ہے اس بات کے اوپر۔ اب یہاں پر جو ہے فری ول اس کو دی ہوئی ہے، وہ اپنے ظلم کو جو ہے وہ اس نے طے کر لیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ خوب، اب ہمارا وظیفہ یہ بنتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، خدا جو ہے اس نے جو انسان کو بنایا ہے بہترین طریقے سے بنایا ہے، اب مقابل میں نیتن یاہو ظلم کیوں کر رہا ہے؟ آیا خدا نہیں روک رہا اس وجہ سے، یا جو روک سکتے ہیں وہ نہیں روک رہے؟ جو روک سکتے ہیں، جو روک سکتے ہیں نہیں روک رہے۔ میں جاوید اختر صاحب سے یہی بات پوچھوں گا کہ جاوید اختر صاحب، انڈیا اتنا پاورفل ہے، وہ نیتن یاہو کا کیوں ساتھ نہیں دے رہا؟ آپ خدا پر تو سوال اٹھا رہے ہیں کہ غزہ میں اتنے بچے کیوں وہ نظارہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کیوں رکاوٹ نہیں بن رہا ہے؟ کیا یہ سوال آپ مودی کی حکومت کے اوپر اور انڈیا کے مؤثر طبقے جو ہیں، طاقتور طبقے ہیں، ان کے اوپر سوال کیوں نہیں اٹھاتے کہ یہ انڈیا کے اتنا پاورفل ہو کر اسرائیل کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے، کیوں نہیں بن رہا؟ بلکہ وہ تو حامی ہے، ان کے حامی ہے ان کا۔ دیکھیں، آپ دیکھیں ظالم و مظلوم اور یہ سیٹ بدلنا جو ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے۔ سوال ہونا چاہیے کہ انسان جو مؤثر کردار ادا کر سکتا تھا اس پر سوال اٹھایا جائے۔ انڈیا میں سوال اٹھایا جانا چاہیے کہ وہ کیوں نیتن یاہو کا ساتھ دے رہا ہے، باوجود اس کے کہ وہاں پر جو ہے وہ 70,000 کے قریب بے گناہ شہید کر دیے گئے ہیں اور جن کے اندر ہزاروں کی تعداد میں بچے ہیں۔ سوال یہ اٹھنا چاہیے، سوال یہ نہیں کہ خدا چونکہ نہیں روک رہا۔ خدا کا تو نظام ڈسکس کر دیا ہم نے کہ فری ول دیا ہوا ہے، مقابل میں انسان کو، دوسرے انسانوں کو بھی فری ول دیا ہوا ہے نا، کہ ٹھیک ہے نیتن یاہو جیسے لوگوں نے ظلم کا انتخاب کر لیا، ہمیں بھی فری ول دیا ہوا ہے، ہم بھی اپنی فری ول کو استفادہ کرتے ہوئے ظلم کے خلاف اٹھیں۔ اور لہذا جو مسلمان اس کے اندر خاموش ہیں وہ اصل ذمہ دار ہیں، خدا رکاوٹ نہیں بن رہا، وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ صحیح۔ تو جو پہلی دلیل پیش کی ہے جاوید اختر صاحب نے خدا کی نفی پر، کہا کہ جو مختلف ادیان میں خدا کا تصور مختلف ہے، دیکھیں مثلا مسیحیت تثلیث کے قائل ہے، مسلمان توحید کے قائل ہے، ہندو میں بھگوان کا نظریہ ہے، تو خود ان کی دلیل یہ تھی کہ چونکہ مختلف مذاہب نے مختلف زمانوں میں خدا کا تصور مختلف ہے تو اس سے خدا کے وجود کی نفی ہوتی ہے۔ تو کیا کوئی یہ دلیل ہے؟ نا، اصلاً یہ تو دلیل نہیں بنتے۔ میں اس کو اس طرح بیان کروں، آپ دیکھیں ملحد جو ہے وہ دو سائنسدانوں کی بھی اگر کوئی بات آ جائے نا جو ان کے موقف کی، ان کے پوائنٹ آف ویو کی تائید کر رہی ہو، وہ فوراً جناب اس کو یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا مثال کے طور پہ آپ دیکھیں رچرڈ ڈاکنز ایک سائنٹسٹ ہے اور ملحد ہے، وہ کہتا ہے کہ جینیٹکس کے ذریعے آپ ایوولوشن کو جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں اور ایوولوشن کے ذریعے خدا کا انکار ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اور پھر ایوولوشن کے اوپر کہتے ہیں دیکھیں جی سائنسدان جو ہیں ان کی میجورٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ایوولوشن درست ہے۔ درست ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ میجورٹی کتنی ہے وہ تو بحث ہونی چاہیے، وہ تو اکیڈمک لیول پہ بحث ہو رہی ہے، میں ابھی اس پہ بات نہیں کر رہا۔ یہ مثلاً ایک خاص تعداد کے سائنسدان کو دیکھ کر میجورٹی کا نام دے کر اور یہ عقیدہ بنا لیتے ہیں اور دلیل بنا لیتے ہیں کہ ایوولوشن درست ہے پس خدا نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں 99% سے بھی زیادہ افراد جو ہیں وہ یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، اور اس 99% سے زیادہ کے اندر فقط عام فہم افراد نہیں ہیں،
اپنے دور کے انٹلیکچوئل، وہ مفکر کے جنہوں نے جہان کو ایک سمت دی ہے، جن میں آپ مثلاً ارسطو کو لے لیں، جن میں آپ افلاطون کو لے لیں، جن میں آپ مثلاً جو ہے وہ نیو افلاطون کو لے لیں، اسی طریقے سے آپ آگے چلتے جائیں، کتنے کانٹ کو لے لیں، آپ ڈیکارٹ کو لے لیں، آپ یہ کیا فلاسفر کوئی کم تھے؟ دنیا کا انہوں نے جو ہے وہ سسٹم بدل دیا ہے اپنے افکار کے ذریعے، ان کے افکاروں کو ہلا دیا ہے۔ اپنے معاشرے کے پڑھے لکھے ترین انٹلیکچوئل ترین افراد ہیں۔ نیوٹن جو ہے وہ اتنا بڑا سائنٹسٹ ہو کر جو ہے وہ خدا کا انکار نہ کر سکا، یعنی یہاں پر میجورٹی اس کو نظر آتی ہے اور یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں یہ کائنات جو ہے کریٹر رکھتی ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جزئیات کے اندر اختلاف، تفسیر کے اندر اختلاف کو دلیل بنا کر کہتے ہیں دیکھیں جی چونکہ ان کے خدا کی صفات مختلف ہیں بس خدا نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو نہیں ہے۔ ایک چیز سب میں مشترک ہے، کیا کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، اور تم ملحد کے ساتھ ہماری بحث صفات میں نہیں چل رہی ہے کہ وہ کریٹر ایک ہے، تین ہے، چار ہیں، یا مثلاً جو ہے وہ اس کی صفات ہیں۔ تمہارے ساتھ ہماری یہ بحث ہو رہی ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، یہ چانس کا نتیجہ نہیں ہے، یہ رینڈم موٹیشن کا نتیجہ نہیں ہے، درست ہے؟ اس کو کوئی کریٹ کرنے والا ہے، اس کائنات سے ماورا ایک ذات موجود ہے کہ جو اس کو کریٹ کرنے والی ہے، اس کے اوپر بحث ہے۔ اور جتنے بھی افراد جو ہیں خدا کے تصور میں اختلاف رکھتے ہیں وہ یک زباں ہو کے ملحد کے موقف اور پوائنٹ آف ویو کے خلاف ہیں کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر نہیں ہے، وہ خلاف ہیں اس بات کے کہ کریٹر ہے۔ ہاں، کریٹر جب ثابت ہو جاتا ہے اب یہاں پر پھر کیا ہے، اختلاف آ جاتا ہے۔ کرسچینٹی اس کو تثلیث کی طرف لے کر جا رہی ہے، مثلاً جو ہے وہ ہندوازم جو ہے اس کو اوتار کے نظریے میں لے کر چلی جاتی ہے، اسلام جو ہے اس کو توحید خالص کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ پھر بعد کی باتیں ہیں کہ جس طرح ہم نے کریٹر کو ثابت کرنے کے لیے علمی گفتگو کی ہے، دلائل دے رہے ہیں، اس کے بعد والا جو مرحلہ ہے پھر اسی طریقے سے گفتگو ہوگی کہ یہ جو کریٹر اب ثابت ہو گیا ہے، اب عقلی دلائل کی بنیاد پر اور معقول دلائل کی بنیاد پر پھر اس کی صفات کیا ہونی چاہیے۔ آیا تثلیث عقل کے مطابق ہے؟ آیا اوتار کا نظریہ انسان کی عقل قبول کرتی ہے یا نہ؟ توحید خالص کا نظریہ جو اسلام پیش کر رہا ہے وہ درست ہے۔ بس جزئیات کے اندر اختلاف، تفسیروں کے اندر اختلاف دلیل نہیں بن سکتی اصل نظریے کے اندر، اصل وجود کے اندر آپ تشکیک نہیں کر سکتے۔ یہ لاجیکل فیلسی ہے جس سے یہ ملحد اکثر استفادہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک عقلی دلیل جو انہوں نے پیش کی، بہت سارے افراد نے یعنی تائید بھی کی اس چیز کی، وہ یہ ہے کہ جب مفتی شمائل ندوی صاحب نے جو تسلسل کا ذکر کیا کہ اگر آپ خدا کے وجود کے قائل نہیں ہوتے تو تسلسل لازم آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ تسلسل کو خدا تک کیوں لے کے جاتے ہیں، کائنات پہ کیوں نہیں رکتے؟ ہاں بالکل۔ تو اس کا عقلی دلیل جواب کیا ہے؟ ہاں بالکل، یہاں پہ ایک دو نقطے ہیں، چاہوں گا کہ اس کے اوپر فوکس رکھوں میں، اس مطلب کو وضاحت ہو جائے اس کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انفینٹ ریگریس کو اصلاً جاوید اختر صاحب جو ہے نا وہ آخر تک جان ہی نہیں سکے، جس طرح کنٹنجنسی آرگومنٹ کو نہیں جان سکے، اس میں جو مین جو نقطہ تھا انفینٹ ریگریس لازم آتا ہے، اگر آپ نیسیسری بینگ تک نہ پہنچے، واجب الوجود تک نہ پہنچے تو انفینٹ ریگریس آئے گا، وہ اس کو سمجھ نہیں پائے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کائنات پہ کیسے رکیں ہم؟ دیکھیں، ہمارا اصل دعویٰ ہی کائنات سے شروع ہو رہا ہے، ہم یہ دکھا رہے ہیں، مشاہداتی چیز ہے یہ تو۔ اچھا، یہاں پہ تو عقل خالص بھی نہیں ہے نا کہ بندہ کہے کہ یہاں یہ آپ اپنی عقلوں کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، حقیقت اس طرح نہیں اس طرح ہے۔ عقلی مسائل میں کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے، لیکن یہاں تو مشاہداتی چیزیں ہیں کہ آپ کائنات کے کسی بھی ذرے کو دیکھ لیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسی نہ کسی پر، یعنی جس کو ہم اپنے فلسفے کی زبان میں کیا کہتے ہیں، ہر چیز محتاج ہے، ہر چیز کسی نہ کسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرنا کہیں نہ کہیں رکنا چاہیے۔ کائنات کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کائنات کا تو حصہ ہو لیکن وہ انڈیپینڈنٹ ہو، کیونکہ مجموعی طور پر کائنات محتاج ہے۔ کوئی بھی حصہ لے لیں، آپ انسان کو لے لیں وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، کہکشانوں کو لے لیں وہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں، آپ نباتات کو لیں، جتنی بھی چلتے جائیں، اور علتوں کا اندر جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، ہر چیز کسی نہ کسی پر ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ کائنات کے اندر کوئی آپ کو ایسی چیز نظر نہیں آئے گی کہ جو کائنات کا حصہ ہو لیکن
انڈیپینڈنٹ ہو. تو حتمن آپ کو پھر انڈیپینڈنٹ جس کے اوپر رکنا ہے جا کے وہ کائنات سے ہٹ کر ہونا چاہیے, اور وہ میٹافزیکل ہو جائے گا, جو ہمارا کلیم ہے کہ خدا ایک میٹافزیکل حقیقت ہے اور وہ ہے کہ جو پھر کائنات کو کیا کرتا ہے, خلق کرتا ہے. تو انفینٹ ریگریس جو ہے وہ کائنات پر نہیں روک سکتی آپ. حتمن یہ انفینٹ ریگریس جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے, آپ کو ایک ایسی ذات پر رکنا ہے جو انڈیپینڈنٹ ہو, اور انڈیپینڈنٹ ہو کر وہ کیا ہے, کائنات سے ہٹ کر ہو, یعنی وہ کریٹ کرے کائنات کو, نہ کہ وہ کائنات کا حصہ ہو, کیونکہ کائنات جو ہے وہ محتاج ہے, کائنات جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کسی نہ کسی چیز کے اوپر. تو اس اعتبار سے پھر یہ انفینٹ ریگریس محال کیوں ہے؟ ہر انسان کی عقل تسلیم کرتی ہے کہ انفینٹ ریگریس یعنی تسلسل محال ہے. آپ کسی بچے کو بھی اگر مثالوں کے ذریعے سمجھانا شروع کر دیں نا, جس نے ابھی جو ہے وہ تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہے, وہ بھی کہے گا کہ میری عقل کہتی ہے تسلسل محال ہے, انفینٹ ریگریس نہیں ہو سکتا. کیسے؟ مثلا یہی چیز ہے, میری جیب میں پیسے تب آئیں گے کہ جب کوئی مجھے دے گا, تو اگر اس کے پاس پیسے تب آئیں گے کہ جب کوئی اس کو دے گا. اگر یہ سلسلہ ایسے جائے تو کسی کے پاس پیسے نہیں آ سکتے. مشکل کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ یہ ملحد لوگ جو ہے نا, یہ اس طرح دقت نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں نا, بس ہماری علت کوئی نہ کوئی ہے, وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے بس اس کی بھی کوئی علت ہے, وہ بھی ایگزسٹ کرتی, یعنی اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ سلسلہ چلتا رہے, رکے نہ رکے, ہم ایگزسٹ تو کرتے ہیں نا. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایگزسٹ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ ذات موجود ہے. اگر انڈیپینڈنٹ ذات موجود نہ ہوتی اس کائنات کو کریٹ کرنے والی, اگر یہ سلسلہ ایک انڈیپینڈنٹ ذات پر نہ رکتا تو ہم ایگزسٹ ہی نہ کر پاتے. یہ ایگزسٹنس ہماری جو ہے اس بات کی علامت ہے. جیسے پھر اس کی مثال انہوں نے وہیں پر ہی مثال دی گئی اسی مناظرے کے اندر, چونکہ وہ شاعر تھے تو وہاں پر ایک مفتی موجود تھے یاسر ندیم الواجدی صاحب, انہوں نے پھر اس انفینٹ ریگریس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بھی دی, کم از کم اس کو سمجھ میں آ جائے. اس نے کہا کہ جناب جاوید اختر صاحب, اگر آپ ایک شعر پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں شعر اس وقت نہیں پڑھوں گا جب تک کہ میرے جو بغل میں ایک شاعر بیٹھا ہوا ہے نا, یہ شعر پہلے یہ پڑھے پھر پڑھوں گا, وہ والا کہے کہ پہلے وہ دوسرا پڑھے تو میں پڑھوں گا, اور یہ سلسلہ ایسے چلتا رہے اور یہ کہیں پر جا کر نہ رکے, کیا جاوید اختر صاحب شعر پڑھ سکیں گے؟ نہیں پڑھ سکیں گے. حتماً ایک ایسے شخص پر رکنا چاہیے کہ جو پھر یہ نہ کہے کہ کوئی اور پڑھے گا تو میں پڑھوں گا, نہ وہ پڑھنا شروع کر دے. ایگزسٹنس کے اندر بھی اسی طریقے سے ہر چیز کائنات کی اپنی ایگزسٹنس کے اندر محتاج ہے, ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اب یہ ڈیپینڈ ہونے کا سلسلہ جو ہے وہ رکنا چاہیے, تبھی جا کر جو ہے ایک چیز وجود میں آ سکتی ہے. چونکہ ہم وجود میں ہیں, بس انفینٹ ریگریس جو ہے وہ رکا ہے اور تسلسل رکا ہے ایک ایسی علت کے اوپر کہ جو علت انڈیپینڈنٹ ہے اور اس کائنات کا حصہ نہیں ہے, بلکہ اس کائنات کو اس نے خلق کیا. اچھا, یہ جو بات انہوں نے کی, جب ان سے سوال کیا گیا کہ جو اخلاقی اقدار ہیں, اخلاقی معیار, ان کا تعین کون کرے گا, تو کہا اکثریت کرے گی. تو جو پہلے آپ نے ذکر کیا, کیونکہ ہر انسان جو ہے مثلا ظلم کو برا سمجھتا ہے. اب جس معاشرے میں چلے جائیں لوگ مثلا ظلم کو برا سمجھتے ہیں, تو کس حوالے سے یہ ان کی بات عقلی ہے؟ نا, بالکل بھی بے بنیاد ہے. ایک بڑی خوبصورت بحث ہے, یہ فلسفی کی بحث ہے, فلسفہ اخلاق کے اندر یہ بحث ہوتی ہے, فلسفی آف ایتھکس کے اندر ہے, موریلٹی کی بحث ہوتی ہے. اور یہ ہوتی ہے بحث کہ موریلٹی ایبسولوٹ ہے یا ریلیٹو ہے. درست ہے, ایک بحث یہ ہوتی ہے. ایبسولوٹ موریلٹی کسے کہتے ہیں؟ کہ ہم کہتے ہیں اخلاقی اقدار کچھ ایسی ہیں کہ جس کو جو یونیورس ہیں, یعنی یونیورسل ہیں, عموم ہے, وہ اس کا کسی شخص کے مزاج کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اس کا کسی زمانے کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اس کا کسی مکان سے تعلق نہیں ہے, کسی سماج سے تعلق نہیں ہے. وہ ویلیو اگر ہے تو وہ سب کے ساتھ یکساں ویلیو ہے. یہ ایبسولوٹ موریلٹی کہتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں ظلم برا ہے, صحیح, ظلم برا ہے. اب یہ ظلم برا ہونا زمانے کے ساتھ مقید نہیں ہے, کنڈیشنل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پچھلے زمانے کے لوگ ظلم کو برا سمجھتے تھے, ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں, یا پچھلے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ ظلم کو اچھا سمجھتے تھے, ہم اس کو برا سمجھتے ہیں, یا وہ برا سمجھتے تھے, ہم اچھا سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اسی طریقے سے جسٹس جو ہے ہر بندہ چاہتا ہے, عادل جو ہے, انصاف جو ہے, ہم اس کو کہتے ہیں یہ ایبسولوٹ موریلٹی ہے, یونیورسل ہے. ہر انسان, ہر سماج, ہر انسان کا سلیقہ, جو بھی سلیقہ رکھتا ہو, جس بھی زمانے سے تعلق ہو, جس جغرافیے کے اندر رہتا ہو, جسٹس کو پسند کرتا ہے. یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. اس کو کہتے ہیں ایبسولوٹ موریلٹی.
لیکن جب ملحد لوگوں نے دیکھا کہ ایبسولوٹ موریلٹی کو اگر مان لیا جائے تو اس کی بنیادیں جو ہیں وہ ایپسٹمولوجی کے اندر ہیں، اور ایپسٹمولوجی کے اندر ایبسولوٹ ٹروتھ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا تک پہنچ جائیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ ایبسولوٹ موریلٹی کا انکار کرتے ہوئے ریلیٹیوزم کی طرف آ گئے۔ انہوں نے کہا اخلاق چونکہ خدا کا انکار کر چکے ہیں، اب معیار تو کوئی بن نہیں سکتا ان کے پاس۔ اب اخلاق کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا اخلاق کا معیار جو ہے نا وہ ریلیٹیو ہے۔ اب ریلیٹیو دو طرح سے ہو سکتا ہے، نسبی ہونا دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ سلیقے کے ذریعے طے ہوگا، مثلا آپ کا سلیقہ جو کہہ رہا ہے آپ ٹھیک ہیں، میرا جو سلیقہ کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں، صحیح سلیقہ ہی ہے، اس کو کہتے ہیں سلیقے کو معیار بنانا۔ لیکن جو میجورٹی لوگوں کی قائل ہے یہ ملحدوں کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ موریلٹی جو ہے وہ ریلیٹیو ہے، لیکن کیا ہے؟ سماج میں معیار ہے۔ آپ جس سماج میں، یعنی اکثریت میجورٹی، اور میجورٹی بھی سماج کی، نہ میجورٹی پلانٹ ارتھ کی، یعنی آپ کہیں کہ پورے پلانٹ ارتھ کو جو ہے وہ دیکھیں، جس طرف میجورٹی ہوگی وہ معیار بنے گا موریلٹی کے بارے میں کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری ہے نا۔ وہ کہتے ہیں سماج کا، مثلا ایک سماج جو ہے وہ مثلا مشرق وسطیٰ کا ہے، ایک سماج جو ہے وہ یورپ کا ہے، ایک سماج مثلا امریکہ کا ہے، مثلا یہ اس طرح کر کے مختلف، میں ایک مثالوں کے طور پہ اس کو پیش کر رہا ہوں۔ اب یورپ کا سماج کیا کرے؟ وہ مشرق وسطیٰ کے الٹ کام جو ہے اس کی میجورٹی جو ہے وہ معیار بنا دے، کیونکہ اچھی چیز جو مشرق وسطیٰ والے جس کو اچھا کہہ رہے تھے، یورپ کی اکثریت اس کو برا کہنے لگ جائے، اور جس کو وہ برا کہہ رہے تھے اس کو اچھا کہنے لگ جائے۔ تو اب کہتے ہیں سماج معیار ہے، آپ کسی کو ججمنٹ نہیں کر سکتے، آپ کہیں مشرق وسطیٰ والے ٹھیک ہیں یا یورپ والے ٹھیک ہیں نا، آپ ججمنٹ نہیں کر سکتے۔ تو اب یہاں پر مفتی شمائل صاحب نے جو ہے جاوید اختر کے اس معیار کے اوپر کہ جو ملحدوں کا معیار ہے، اور انہوں نے اسی کو بیان کیا تھا، بہت اچھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ سماج کو معیار میجورٹی، یعنی میجورٹی جو سماج کی ہو اس کو معیار بنائیں گے، تو پھر ہٹلر کے زمانے کے اندر میجورٹی جو ہے وہ ہٹلر کے ساتھ تھی، تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ غلط تھے؟ آپ باقاعدہ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ تنقید کا نشانہ بنانا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ ایک معیار کے قائل ہیں کہ جو سماج سے ہٹ کر ہے، اس پر سماج کو پرکھ کر اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے کہ اگر میجورٹی سماج کی معیار ہو تو پھر ہٹلر کے اوپر آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پھر دیکھا کہ یہ تو جو ہے وہ میرے خلاف جا رہی ہے بات۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہٹلر کی ایک ان کے سماج کے اندر میجورٹی اسی کا ساتھ دے رہی تھی، لیکن پلانٹ ارتھ کو اگر میں نے معیار بنا لیا جائے تو بہت کم تعداد ہے کہ جو ان کے ساتھ تھی، میجورٹی تو ان کے خلاف تھی۔ تو پلانٹ ارتھ کے اوپر اگر آپ یہ کہیں کہ پلانٹ ارتھ کے اوپر اگر میجورٹی کو مد نظر رکھنا ہے تو وہ تو ہمارے حق میں جاتی ہے کہ پلانٹ ارتھ کا معیار اگر بنا لیں آپ تو 99% سے بھی اوپر افراد جو ہیں وہ اس کائنات کے کریٹ ہونے کے قائل ہیں، ایک کریٹر کے قائل ہیں، تو پھر آپ اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ بہت منطقی اعتراض تھا، اور اس کا جواب جو ہے ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ اور یہ اس ریلیٹیوزم والے مبنے کے اوپر بہترین اعتراض ہے کہ بتائیں آپ کا معیار کیا ہے اچھے اور برے ہونے کا؟ آپ کیوں کہتے ہیں ریپ غلط ہے؟ بتائیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں چونکہ ریپ کو غلط سمجھتا ہوں اس لیے غلط ہے، خوب دوسرا بندہ جو ریپ کر رہا ہے وہ تو اس کو صحیح سمجھ رہا ہے، تو پھر آپ اس کو ججمنٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ چونکہ سماج نے طے کر لیا ہے کہ ریپ غلط ہے لہذا اس کو ہم غلط کہیں گے، تو اگر ایک سماج نے جو ہے ریپ کو جو ہے وہ اس کو جائز بنا دیا تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ تنقید کا نشانہ بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ بناتے ہیں بھائی یہ ریپ کیوں کر رہے ہیں اس کا بغیر اجازت کے جو ہے وہ، مثلا ایک میجورٹی طے کر لے کہ ہم نے جو ہے اپنی جنسی خواہش جو ہے نا وہ زبردستی پوری کرنی ہے، جس طرح مرد کی شادی ہو رہی ہے یا میجورٹی طے کر لے، ہاں وہی ابھی ہم اس پہ رہتے ہیں جو مرد کے اوپر بھی بعض افراد کہتے ہیں کہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ اپنا حل کرتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک سماج طے کر لیتا ہے، فرض کر لینا، وہ بھی تو آپ لوگ بھی تو بہت فرض بناتے ہیں نا، ہم بھی ایک فرض کرتے ہیں، ایک معاشرہ فرض کر لیتا ہے میجورٹی ان کی کہ ہم نے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا ہے، تو زبردستی ہم نے پوچھنا کوئی نہیں ہے، ہم نے ایسے ہی اپنی جنسی خواہش کو پورا کر لینا ہے۔ تو کیا آپ اس وقت ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ اگر نہیں بنائیں گے تو اپنے وجدان کے خلاف جائیں گے، کیونکہ آپ کو کوئی ایسا معاشرہ نہیں ملتا کہ جو زبردستی اگر کوئی کر رہا ہو تو آپ اس کے خلاف نہ بولیں۔ اگر آپ تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ سماج میں میجورٹی کا جو معیار آپ نے دیا وہ معیار غلط ہے۔
تو لہٰذا یہ بڑا منطقی اعتراض تھا، بہت خوبصورتی کے ساتھ جناب مفتی شمائل نے ان کو جو ہے وہ جواب دیا ہے، میرا خیال ناظرین نے بھی اس کو بھانپا ہے اور اس کو کافی فوکس بھی کیا گیا، اور یہاں پر الحاد کی پوری بنیاد جو ہے وہ گر جاتی ہے۔ فقط جاوید اختر نہیں، اور بھی جتنے ملحد ہیں وہ سوچے اس کے اوپر کہ معیار کیا ہے ان کے پاس موریلٹی کا۔ جی بالکل، اس حوالے سے آخری سوال یہ ہے کہ واقعاً مفتی شمائل صاحب کو ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، اچھا انہوں نے مناظرہ کیا اور پروگرام بھی بہت مقبول ہوا، لیکن اب دیکھیں بعض لوگ ہیں جو فرقہ پرست قسم کے لوگ ہیں، اس کو بھی اسی فرقہ واریت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ بعض لوگ اس کی بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں چونکہ وہ دیوبندی ہے اس لیے انہوں نے مثلا ہمارے الفخر کی بات ہے اس طرح بہترین مناظرہ کیا، اور بعض افراد بالکل نفی کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے منصفانہ موقف کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں مذہبی شدت پسندی جو ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے، زہر قاتل ہے معاشروں کے لیے، اور اس کے ہم جو ہیں وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں، خصوصاً ہم اردو زبان جو ہیں یا مثلاً جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو ہے یہ بیماری جو ہے نا وہ لاحق ہے۔ ہمیں جو ہے نا آہستہ آہستہ انہی جیسی ڈیبیٹس کے ذریعے اور انہی جیسی ابحاث کے ذریعے معاشرے کو اس سمت لے کر جانا ہے کہ ہم اپنے علمی اختلاف کو علمی اختلاف رکھیں۔ اگر کہیں پر کوئی ایک اچھا کردار اپنا نبھاتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنے کا حوصلہ رکھیں، کیونکہ الحاد تو ایک مشترکہ مسئلہ ہے، بلکہ صرف فرقوں کا نہیں بلکہ تو ادیان کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یہ آیت توحیدی کے اندر تو نازل ہوئی ہے، درست ہے، کہا جا رہا ہے وہاں پر کہ تمہارا اور ہمارا اتفاق ہے ایک چیز کے اوپر کہ ہم توحید کو مانتے ہیں، یعنی خدا کو مانتے ہیں، آئیں اس کے اوپر جمع ہو جائیں۔ تو جو ہم قرآن کو ماننے کی بات کرتے ہیں، قرآن کے پیروکار اپنے آپ کو مانتے ہیں جو کہ ہم ہیں، تو ہمیں پھر قرآن ہی کے احکام کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو ہمیں ان مشترکات کے اوپر اکٹھا ہونے میں جو ہے وہ شرم نہیں کرنی چاہیے، مشترکات پر اکٹھا ہو کر ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنے کے اندر ہمیں شرم نہیں کرنی چاہیے ہے، تبھی تو اسلام کا بول بالا ہوگا اور اسلام جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر تیزی سے پھیلے گا، کہ جب مسلمان اپنے اپنے جو آپس میں جو مشترکات رکھتے ہیں ان مشترکات پر اکٹھے ہو کر اسلام کی بلندی کے لیے جو ہے وہ اپنا قدم اٹھائیں۔ تو یہ الحاد کے خلاف ایک ایسا نقطہ ہے اقدام کرنا کہ جس میں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے فرقے متفق ہیں، اور ایک ہی نقطہ ہے مشترکہ، ادیان کے اندر جو ہے یہ کیا ہے، مشترکہ نقطہ ہے، یعنی ہندوازم بھی جو ہے وہ کریٹر کا قائل ہے، کرسچینٹی بھی کریٹر کی قائل ہے، جوڈیزم جو ہے وہ کریٹر کی قائل ہے، اسلام بھی کریٹر کا قائل ہے۔ مناظرے کو میرے خیال میں غیر مسلم افراد نے بہت زیادہ ہندو جو ہیں بہت سارے اپریشیٹ کر رہے ہیں اس مناظرے کو، اور الحاد کے خلاف جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ دے رہے ہیں، اسی طرح دوسروں نے بھی استعمال کیا۔ تو ہمارے اندر بھی یہ تحمل ہونا چاہیے، اور یہ تحمل آہستہ آہستہ پیدا ہوگا، لیکن اگر توجہ کر کے جو ذمہ دار افراد ہیں ہر فرقے کے، وہ اگر اپنے ماتحت جو مدرسے ہیں، ماتحت جو شاگردان ہیں، ماتحت جو ان کے افراد ہیں، اگر ان کو شعوری طور پر تبدیل کریں گے تو میرا خیال معاشرہ بہت ہی زیادہ بہتر طور پر ابھر کر سامنے آئے گا، اور ہم علمی کام بہت کر سکتے ہیں مشترکہ طور پر۔ ہاں، علمی اختلاف اپنی جگہ باقی رہیں، لیکن اپریشیٹ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تو سامعین محترم، ایسے فکری مکالموں کے حوالے سے اب دیکھیں میڈیا پہ یہ بحث جاری ہے کون جیتا کون ہارا، میں سمجھتا ہوں زیادہ مفید بحث یہ ہے کہ ہم اس حوالے سے بحث کریں کہ کس کی دلیل زیادہ قوی تھی، دلیل کی سطح کیا تھی، سوالات کی نوعیت کیا تھی، تاکہ ہم ایسے مناظروں سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک اور موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔